دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس کی اور جو اس میں ہوا اور جو اب ہوا چاہتا ہے۔ وہ جاوید اختر بیدی کا شعر ہے کہ جد و جہد کی جس سے باتیں ہوتی ہیں، کیا ہوگا جب ایک دن مخبر نکلے گا۔ اور ساتھ دوسرا بھی سنائی دیتے ہیں کہ جب سینے سے مرنے کا ڈر نکلے گا اور ہی کچھ یہ خاک کا پیکر نکلے گا۔ تو بہرحال پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک زبردست جد و جہد کا نام ہے۔ اس کا ظاہر اجلاس ہوا اور اس میں مین آئٹم ایجنڈے کا یہی تھا کہ جو 26 مارچ کو سکیجولڈ تھا لانگ مارچ، تو اس سے پہلے مستعفی ہونا یا ڈیورنگ لانگ مارچ جو بھی صورتحال ہوتی، تمام ایوانوں سے مستعفی ہونا ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم عالیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یعنی صحیح لا حاصل ہے ان استعفوں کے بغیر۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کشتیاں نہیں جلائیں گے، ظاہر ہے وہ مومنٹم جنریٹ نہیں ہوگا جو یہ حالات تقاضا کرتے ہیں اپنی منزل تک پہنچنے میں۔ اس معاملے میں نون لیگ اور باقی بھی ساری پارٹیاں، یعنی میاں محمد نواز شریف، مریم نواز، اس کے علاوہ ANP، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پاکستان نیشنل پارٹی، یعنی جتنی بھی اس سے کم و بیش 9 پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ، تو وہ ساری متحد ہیں کہ استعفے دینے چاہیے۔ پیپلز پارٹی اس سے اختلاف رکھتی ہے، تو اس کو ڈسکس کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے ظاہر اپنے دلائل دیے کہ استعفوں کے بغیر جد و جہد جاری رکھنی چاہیے اور لانگ مارچ وغیرہ جو بھی ہے۔ انہوں نے ظاہر اس کے فیوز و برکات بتایا، جبکہ باقی پی ڈی ایم کی قیادت بشمول مولانا اور میاں نواز شریف اور باقی پارٹیاں وہ اس بات پر مصر تھے کہ آپ یعنی اس پر ہمارے ساتھ چلیں، استعفے دیں اور پھر لانگ مارچ جو ہے وہ مؤثر ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات یعنی بعض لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم جو ہے اس کی جد و جہد کوئی شاید اس کا ابرپٹ انجام ہو گیا ہے یا پی ڈی ایم ختم ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یعنی کل والا پی ڈی ایم اگر موجود تھا تو آج والا اسی طرح موجود ہے، اس سینس میں کہ کل والا بھی بغیر استعفوں کے ہی تھا نا، آج بھی بغیر استعفوں کے موجود ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آصف زرداری صاحب کو یہ ٹائم دیا گیا ہے کہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یعنی زرداری صاحب کی پارٹی کو کہ اس سے فیصلے لے لیں، کیونکہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پہلے جو ان سے ہم نے گویا مینڈیٹ لیا ہے وہ استعفوں کا نہیں تھا، تو یہ ہمیں ٹائم دیں، تو انہیں ٹائم دے دیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر 26 مارچ والا جو پہلے اسکیجول تھا وہ ڈسٹرب ہوگا، اب نئی تاریخ آئے گی لانگ مارچ کی۔ یہ بات یعنی کوئی نئی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ریلیکٹنٹ سی، اور سب یہ جانتے ہیں، یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ والا معاملہ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بھی جانتی ہے، رینک اینڈ فائل عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پر راضی نہیں ہے۔ اس کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ آئیڈیل حالات میں بھی پیپلز پارٹی کو سپوز اگر کامیاب ہوتا ہے دھرنا، بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن سب کچھ ہوتا ہے، تو انہیں اس سے زیادہ توقع نہیں ہے جو اب ان کے پاس ہے۔ یعنی ان کا حقیقت میں کچھ ایٹ سٹیک ایز سچ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک پاپولر ویو کے ساتھ ایک پولیٹیکل ایک ایکیومن ہے نا، ایک وزڈم ہے کہ وہ اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہتے ہیں۔ ادروائز انہیں پتہ ہے کہ اب جو ان کے پاس سندھ حکومت ہے اور ظاہر ایک پریزنس ہے کنسیڈریبل قومی اسمبلی میں بھی یا برائے نام بعض اور اسمبلیوں میں، تو اس والے سے انہیں اگر بہت فیئر الیکشن بھی ہوں، بالکل باجوائی جو غنڈہ گردی ہے اس کے بغیر بھی ہوں، تو پھر بھی پیپلز پارٹی کو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یعنی جو آلریڈی موجود ہے اس کو چھوڑنے کا کوئی تک نہیں ہے۔
ایک سندھ حکومت ہی انہیں مل سکتی ہے اور وہ موجود ہے، یا یہ ہے اس کا ایک اور یعنی ان کی پلاننگ یا ڈیزائن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے یہ وہ. دیکھیں راہ و رسم تو بہرحال سیاستدانوں کی مختلف انداز سے ممکن ہے، اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرلز کا جو گنڈا کارٹل ہے ان کو اس وقت پیپلز پارٹی سے ایبسولیوٹلی کوئی اریٹیشن یا خطرہ نہیں ہے. ان کے دل میں جو کانٹے کی طرح چبھتا ہے اس کا نام ہے نواز شریف. اور جو زرداری صاحب نے وہاں پر سمجھ لیں کہ یعنی الفاظ ایسے یا اس طرح پوسچر اپنایا کہ گویا لگتا تھا کہ شاید باجوائی فسطائیت کے وہ نمائندے کے طور پر یا پی ٹی آئی کا کوئی کنٹینٹ ان میں آ گیا، اگرچہ انہوں نے مریم نواز کے رسپانڈ کرنے پر پھر معذرت بھی کر لی، چلو اچھا ہوا، لیکن اس کو تھوڑا آپ ٹالرنس آف الاؤنس یا الاؤنس آف ٹالرنس دینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب بہرحال بیمار ہیں، میاں صاحب سے بھی ایک سینس میں زیادہ، تو ظاہر ہے بندہ اس حالت میں تھوڑا یعنی وہ اس میں احتیاط کا دامن نہیں ہوتا یا چھوٹ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور بہت سارے کنٹراسٹ اور فرقوں جو دونوں میں سملیرٹیز ہیں میاں صاحب اور زرداری میں یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں، ان میں سے ایک یہ اور بہت ساری ہیں. ایک یہ ہے کہ میاں صاحب کے خاندان کے پاس مین پاور کی کمی نہیں ہے، زرداری صاحب کے پاس مین پاور کی بہت کمی ہے. آ جا کے وہ خود ہیں اور خود ظاہر ہے ان کی حالت جو ہے وہ بڑی نازک ہے صحت کے حوالے سے. ان کے بعد عملی طور پر ظاہر ہے، ویسے تو ظاہر بختاور آصفہ بھی ہیں، لیکن عملی طور پر سمجھ لیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا سیاسی ایکسٹینشن یا اس کو کنٹینیوٹی ہو سکتی ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب. اب ظاہر ہے اگرچہ وہ ینگ مین ہیں لیکن بہرحال اکیلے یعنی دیکھیں دوسرے نون لیگ کے پاس یعنی حکومت نے جی بھر کے انہیں جیل میں رکھ لیا، کتنے لوگوں کو رکھ لیا، ہر ایک گھر کے فرد کو گویا رکھ لیا، لیکن پھر بھی یعنی ایک حمزہ ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم ہے، اگر ضرورت پڑے تو ان کے پاس اور بھی سٹاک ہے یعنی مریم کے صاحبزادے بھی جوان ہیں اور پھر میاں صاحب کے اپنے پوتے وغیرہ بھی، یعنی میاں صاحب کے پوتے پوتیاں اور دوتے دوتیاں اویلیبل یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال وین اپنے ہی کر دینا. یعنی لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے خاندان کی بنائی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب توق پڑتا ہے، جب عطاب آتا ہے تو خاندانی کو تو کرش کیا جاتا ہے نا، باقی لوگ تو ظاہر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بائی چائس ہی تھوڑا بہت ساتھ رہتے ہیں. تو اس لیے کہ یعنی جو وہ کہتے ہیں نا کہ کھان پین لی بھاگ بھری تے دھون کٹائے جمعہ، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب باجوائی عطاب یا مشرف کا عطاب نازل ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں پر ہوتا ہے، تو پھر وہ کیسے دوسرے یا تو دوسروں کے پر بھی عطاب نازل کریں اور وہ اتنی جو ہے وہ ریزیلینس دکھائیں تو پھر ان کا مقام بنے گا. لہذا یہ ارن کیا ہوا مقام ہے، یہ کوئی کسی نے دیا نہیں ہے. یعنی کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ کسی کی مہربانی ہے، نہیں، یہ دیا ہوا ہے، اپنا ارن کیا ہوا ہے، کسی کا بخشا ہوا نہیں. مطلب یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم اگرچہ پوسٹ پون ہوا ہے اس کا مارچ، لیکن نہ پی ڈی ایم ختم ہوا ہے، نہ جدوجہد ختم ہوئی ہے، نہ ہی ڈسممبر ہوئی ہے. ہاں ایک اس کا کنکلوژن یہ ہوگا کہ بالفرض ٹائم لینے کے بعد پیپلز پارٹی سٹل، جس کا کہ بڑا 90% امکان یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہم استعفے نہیں دیں گے، اور یہ بات باقی پی ڈی ایم لیڈرز بھی جانتے ہیں. تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر مارچ ہوگا اور استعفوں کے بغیر ہوگا تو پھر ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ رہنا ہی چاہیے، اس کو پھر ریکنسائل کر لیں. اگر استعفے دے کر مارچ ہونا ہے تو اس کا کوئی فائدہ، اگر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی ودرا کر جاتی ہے استعفوں کے معاملے پر اور باقی نون لیگ اور جے یو آئی اور باقی پارٹیاں استعفے دے بھی دیں، تو اس سے
الٹا نقصان ہونے کا چانس ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے آئینی طور پر تو وہ ضمنی الیکشن ہو سکتے ہیں، اور یعنی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ تو پہلے ہی ان کا اعلان اتحاد ہے، بلکہ ان کی اپنی ہے جرنیلی گنڈوں کی، تو پھر وہ اپنے یعنی معاہدے وچ رکھ لیں گے نا ساری گیم، یعنی اس طرف بھی زرداری صاحب اگر اسی طرح ظاہر ہے جس طرح ٹینڈنسی لوگ سمجھتے ہیں، تو اس لیے الٹیمیٹلی بات یہی ہوگی کہ پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دینے۔ وجہ اس کی صاف ہے، ان کے پاس سندھ حکومت ہے، بیسٹ ان کو یہی مل سکتا ہے، لہٰذا جو ان کو مل سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ جدوجہد، یعنی جو ان کے پاس ہے اس کے لیے دوبارہ جدوجہد کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کے پھر کہیں کہ اب مجھے ہمیں دیں، لہٰذا وہ دیں گے نہیں۔ اور ان کے بغیر باقی پارٹیاں اگر دے بھی دیں تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پھر نون لیگ اور جے یو آئی کو بھی نہیں دینا چاہیے، باقی پارٹیوں کو بھی استعفے نہیں دینے چاہیے۔ ہاں پھر لانگ مارچ بہرحال ہر صورت میں ہونا چاہیے، اور لانگ مارچ پھر بغیر استعفوں کے ہی ہوگا نا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ واپس بیک ٹو دی پویلین پیپلز پارٹی کو لایا جائے گا یا وہ آ جائیں گے، لہٰذا ان کا نقطہ نظر الٹیمیٹلی پریویل کرے گا۔ تو لانگ مارچ ہوگا لیکن ہوگا بغیر استعفوں کے، اور یہ کوئی ٹھیک ہے، یہ ایک انقلابی بات ہے استعفے دے کر اور کشتیاں جلا کر آنا، لیکن بہت ساری جنگیں ہیں جو کشتیاں جلائے بغیر بھی لڑی جاتی ہیں، اس لیے ہمارے دوست جو ہیں وہ کوئی بہت دل چھوٹا نہ کریں، اور ظاہر ہے جو حکومتی فلم کے قوال ہیں انہوں نے تو بہرحال گلے پھاڑ کہنا ہے کہ یہ ہو گیا، پی ڈی ایم نہیں رہا، پی ڈی ایم اب بھی موجود ہے اور رہے گا، اور لانگ مارچ بھی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ انقلابی، یعنی اگر استعفے دے کے ہوتا تو ظاہر ہے پھر کوئی پیچھے کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اب وہ صورتحال نہیں ہوگی، لیکن لانگ مارچ سٹل ہوگا، اور اب بھی اس کو لیتھل بنایا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی اگر بالفرض استعفے دے بھی دے نا تو پیپلز پارٹی کا پریکٹیکلی جو لانگ مارچ پنڈی تک پہنچنا ہے یا اسلام آباد تک پہنچنا ہے اس میں بہت کم حصہ ہوگا۔ وجہ اس کی سادہ سی ہے کہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ سے یا کراچی سے بہت کم لوگوں کو یعنی جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے بہت تھوڑے لوگوں کو لا سکے گی، جبکہ لوگوں کی بھرتی جو ہے بہرحال نون لیگ اور جے یو آئی اور جو پھر جوش جذبہ ہے ظاہر ماشاءاللہ جے یو آئی کے جو اپنا اسٹالورٹس ہیں اور باقی بھی بہت ساری پارٹیاں جن کی اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، تو اس لیے لانگ مارچ ہوگا۔ اب ظاہر ہے امکان یہی ہے کہ رمضان کے بعد ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ یہ کرونا وغیرہ پھر ریسرچ ہو رہا ہے تو پارلی اس کا بھی چلو اس میں حصہ ڈال دیں۔ رانا صاحب کہہ رہے تھے، رانا ثناء اللہ، کہ اس میں جزوی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہے۔ تو بہرحال جدوجہد جاری رہے گی، جدوجہد میں اپس ڈاؤن شیب و فراز آتے رہتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی آئیڈیل سیٹنگ میں بس ایک طرف وہ کوئی فلموں میں ہو سکتا ہے تو ایک طرف سے کہیں کوئی ایسا ایکسٹراڈنری ہیرو جو ہے وہ سین پر آئے اور سب کچھ جو ہے وہ اپنی مرضی کا کر کے چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ حقیقی جدوجہد ہے، اور دیکھیں ان لوگوں کے خلاف جدوجہد ہے جن میں اخلاق، ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو نہ صرف یہ کہ بے ضمیری کی فصل کو کاشت کرتے ہیں، یہ باجوائی گنڈے یا باوردی جو بدماش ہیں، وہ پاکستان میں بے ضمیری کی فصل کو باقاعدہ طاقت سے، دولت سے، انتظامی ظلم و ستم سے کاشت کرتے ہیں، اس کی فصل کو یعنی اگاتے ہیں، اور پھر ان کے پاس لاکھوں یعنی مسلح لوگ ہیں، اس طرح اسٹیٹ کے سارے ریسورسز ہیں، 73-75 سال سے ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، لہٰذا یہ جدوجہد کوئی اتنی آسان نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی شارٹ ٹرم ہے۔ یہ اس کے بینیفٹس پیپلز پارٹی کو جیسے شارٹ ٹرم میں انہیں نقصان نظر آتا ہے استعفوں وغیرہ میں، لیکن لانگ ٹرم ہر ایک کا فائدہ ہے، عوام کا بھی فائدہ ہے، سیاستدانوں کا بھی فائدہ ہے، پاکستان کے ہر یعنی جو حصہ ہے، ہر سیکشن آف دی سوسائٹی اس کو فائدہ ہے۔ یقین کریں کہ ان گنڈوں کو بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، سیاسی استحکام ہو،
جو لوگ یعنی اب آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں پزا فروشی کرتے ہیں، وطن فروشی کر کے پزا فروشی کرتے ہیں، تو پھر وہ پاکستان میں ہی یعنی خوشحال اور انجائے زندگی کر سکتے ہیں، کیونکہ مستحکم معاشروں میں پھر سارے لوگ آتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب ترکی میں یعنی میں ان پرسن میں جانتا ہوں کہ کئی ایسے خاندان ہیں جو باقی یورپین ممالک میں پہلے تھے، اب واپس آ رہے ہیں، اس لیے کہ ترکی کئی یورپین ممالک کے برابر یا ان سے بھی آگے اس کی صورتحال ہے، اور یہ اسی لیے حاصل ہوئی ہے کہ سیاسی استحکام ہے اور آئین اور قانون کی حکمرانی اسٹیبلش ہوئی ہے۔ تو بہرحال پاکستان میں بھی انشاءاللہ ہوگی، ظاہر ہے جد و جہد صبر آزما ہوتی ہے، لہذا صبر بھی کریں اور جد و جہد میں اس قافلے میں شامل بھی ہوں۔ شامل ہونے کا سادہ طریقہ میں بتاتا ہوں کہ پہلے اپنا ذہن کلیئر کر لیں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے، باجوائی یا باوردی گنڈوں کا اقتدار یا ان کے جو امپوزڈ سلیکٹڈ ہیں وہ حل نہیں ہے۔ اور جب یہ آپ مائنڈ اپنا کلیئر کر لیں تو پھر اپنے دوستوں، رشتہ داروں، جاننے والوں کو بھی یہی بتائیں کہ یہ ہے، لہذا آپ وہ اس سٹیٹس سے نکلیں جس کو میں شاہ دولہ ولی کا چوہا کہتا ہوں کہ جو ISI نے جنریٹ کیے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ تو اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔